سيما قرة عين الرسول الزهراء المتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عزیزان محترم، پہلے عشرے کے کافی دن گزر گیا، چھٹا روز گزر گیا، 7ویں شب. خدا سے انشاءاللہ یہ دعا ہے کہ یہ جو ایام گزر گئے اس میں ہم نے مجالس میں آنے کا جو حق ہے وہ ادا کیا ہو. جتنا بھی ہم سے بن پڑا ہو خدا اور جناب سیدہ اس پہ ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ. جن مؤمنین نے بھی ان مجالس کا فرش بچھایا، ان مجالس کا اہتمام کیا، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو بھی مرحومین ان مجالس کے بانیان عزا ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. یہی جذبہ عزاداری کا ہماری نسلوں میں خدا تا دم مرگ باقی اور جاری رکھے. ہماری اولادوں کو فرش عزا بچھانے والا اور بمعرفت مجالس کروانے والا قرار دے انشاءاللہ. اور ہماری مجلسوں کا جو بہترین اجر اور ثواب ہے وہ اس صورت میں ہمیں عنایت فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بن سکیں. ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھ دیے گا محمد عزیزان محترم، خداوند عالم کا وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، اس زمین کو آباد کرے گا، اپنے دین سے آباد کرے گا، اپنی صالح انسانوں سے آباد کرے گا، اپنے زمانے کی حجت سے آباد کرے گا. یہ وہ وعدہ ہے جو ہے انشاءاللہ. اور ہم اور آپ اسی امید میں زندگی گزارتے ہیں کہ خدا ہمیں اور آپ کو اس حکومت عادلانہ میں زندگی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. عزیزان محترم، آپ کے سامنے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ زمانے کے امام نے آنا ہے، ان کا آنا حتمی ہے. کب آنا ہے یہ خداوند عالم جانتا ہے. اس کے لیے ہمیں علامات کو بیان کیا گیا، شرائط کو بیان کیا گیا. ظہور کے باب میں جو چند بحثیں ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ہر سال انہی چیزوں کی تکرار ہوتی ہے. تکرار کے حوالے سے فقط میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. بعض اوقات چیزیں تکراراً آ رہی ہوتی ہیں، لیکن تکرار قرآن کریم کا اپنا طریقہ کار بھی ہے. قرآن کریم میں خداوند عالم نے بہت ساری چیزوں کو مکرراً بیان کیا ہے. اس پہ آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ یہ تکرار ضروری ہوتی ہے. اس میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ فرض کیجئے کہ ایک درخت ہے، مثلا کھجور کا ایک درخت ہے، اس کے اوپر کھجور کی جو ہے وہ کچھ خوشے یا جو بھی اس کا وہ ہے وہ لگتا ہے آ کر، اور اس کے بعد اس کھجور کو پکنے کے لیے سورج کی مسلسل حرارت چاہیے. اگر ایک دن کا سورج اس کھجور کے گچھے پر پڑے گا تو یہ کھجور کبھی بھی پکے گی نہیں. اس کھجور کو خام سے تیار کرنے کے لیے، کچی سے اس کو پکی کرنے کے لیے اس کو مستقل سورج کی حرارت کی ضرورت ہے. یہ جو سورج کی مستقل حرارت ہے تکرار ہے، لیکن یہ تکرار اس کھجور کے پکنے کا سبب قرار پاتی ہے. یہ تکرار جو ہے یہ تکرار ہوتی ہے، سورج بار بار نکل کر آتا ہے، اس سے انسان کی حیات جاری رہتی ہے. سورج ایک دفعہ آئے، آنے کے بعد اپنا رخ چھپا لے چلا جائے، تکرار نہ ہو تو حیات ختم ہو جائے گی. بعض چیزوں کی تکرار حیات انسانی کے لیے ضروری ہے. مطالب قرآن کی باتیں، اہل بیت کی باتیں، کربلا کا تذکرہ، کربلا کی یاد، اور مخصوصاً امام زمانہ کا تذکرہ، ان سے متعلق باتوں کو بیان کرنا ہماری انسانی، معنوی اور اسلامی حیات کے لیے ضروری ہے. اگر ہمیں یہ تذکرے بار بار نہ ملیں تو ہماری حیات نہیں ہے. اسی کو کہا گیا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کیجئے، ریمائنڈ کروائیے. بھول جاتا ہے مومن دوبارہ سے، اس کو دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت ہے. بس یہ فرش عزا تکرار کے لیے، ذکر کے لیے ہے، یاد دلانے کے لیے ہے.
عزیزان محترم، غیبت کبریٰ کے اندر میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس غیبت کبریٰ میں زندگی گزارنے کے کچھ آداب سلیقے بتائے گئے ہیں اور امام عصر کے ظہور تک پہنچنے کے راستے بتائے گئے ہیں، جس کو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آیا، وہی ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے 5 دن بیان کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک امام قائم کا ماننے والا، قائم یعنی جس نے قیام کیا ہے، جو قیام کی حالت میں ہے، جو متحرک ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر تحرک ہے، ایسے امام کا ماننے والا خود غیر متحرک ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام اور ماموم کے درمیان سنخیت پائی جانی چاہیے۔ سنخیت یعنی ایک جیسا عمل ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، جو نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو آگے جو کھڑا ہوا عالم ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام۔ پیچھے جو کھڑا ہوا ہونے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماموم یا مقتدی۔ مقتدی یعنی اقتداء کرنے والا، اقتداء یعنی پیروی کرنے والا۔ اب آگے والا امام جو کچھ کر رہا ہوتا ہے پیچھے والے کو وہی کرنا ہوتا ہے۔ آگے والا قیام کی حالت میں ہے، پیچھے والے پر فرض ہے کہ قیام کی حالت میں رہے۔ آگے والا امام رکوع میں گیا، پیچھے والے پر فرض ہے اس کے ساتھ رکوع میں جائے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو بلند کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ حتیٰ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہلے اپنے سر کو اٹھا لیں اور آپ کو یقین ہو کہ آپ دوبارہ رکوع کی حالت میں پہنچ جائیں گے اس امام تک، تو آپ پر جھکنا فرض ہے دوبارہ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ 2 رکوع ہو جائیں گے، فرض ہے، واجب ہے۔ لہذا جو امام کر رہا ہے پیچھے والے کے اوپر وہ فرض ہے، تبھی آپ کی جماعت ہوتی ہے، تبھی آپ کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہی چیز امامت کے باب کے اندر ہے۔ جو امام کر رہا ہے مأموم پر فرض ہے، امام کے ماننے والے پر فرض ہے کہ اسی کام کو انجام دے۔ زمانے کا امام، میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ زمانے کا امام پردہ غیبت میں کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھا ہوا سکون کی حالت میں معاشرے سے بے خبر، معاشرے سے کٹا ہوا ہے یا نہیں؟ زمانے کا امام متحرک ہے۔ زمانے کے امام کی وجہ سے ہی اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ لہذا جو پیچھے رہنے والا مأموم ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے متحرک ہو، پہچانوائے لوگوں کو، راستہ بنائے لوگوں کے لیے۔ بس یہ ہماری ذمہ داری جس کو ہم نے بیان کیا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ دوران غیبت کبریٰ کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی آزمائشیں ہیں، اپنی شرائط ہیں، اور اس دوران غیبت کبریٰ سے نکل کر ظہور امام کی اپنی شرائط ہیں۔ شرائط اور علامات ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کو بھی آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری علامات پر ٹکنا نہیں ہے، علامات پہ نگاہ رکھنا ہے، علامت کو دیکھنا ہے۔ امام معصوم کا ماننے والا، امام متحرک کا ماننے والا زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے آگاہی رکھتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور جو ایک متحرک انسان ہے، جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں، اس کو امام کے ظہور کی نسبت بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں پہلے اس بات کو بیان کر دوں کہ حضرت یوسف کا انتظار متحرک انتظار تھا۔ کل شاید یہ بات رہ گئی بیان کرنے سے۔ حضرت یعقوب انتظار کی حالت میں تھے، یوسف کا انتظار تھا، مستقل انتظار کی حالت میں تھے، لیکن حضرت یعقوب کا انتظار متحرک انتظار تھا۔ جو بھی قبیلہ کہیں سے آتا تھا، جو بھی کاروان کہیں سے آتا تھا، حضرت یعقوب اس تک پہنچ جاتے تھے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے۔ یوسف کی کوئی خبر ملی ہے؟ تم یوسف کو دیکھا تھا؟ یوسف کی کوئی بات ملی نہیں۔ جو بھی آ رہا ہے ایک تحرک ہے۔ اپنے بچوں کو مسلسل حضرت یعقوب بھیج رہے ہیں، حالانکہ بچے ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یوسف مر گیا، یوسف کو بھول جائیے، یوسف کی یاد کو دل سے نکال دیں، لیکن حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یوسف آئے گا۔ لیکن اس کے انتظار کو اب بیٹھ جاتے۔ اتنے سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ مر گیا، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، ہم نے تو یوسف کا خون بھرا کرتا آپ کو لا کے دے دیا، اس سے بڑا ایویڈنس اور کیا چاہیے آپ کو؟ یعنی اپنے طور پہ کام مکمل کیا ہے، پوری سند کے ساتھ بتا دیا، ایویڈنسز دے دیے کہ بھائی یہ یوسف کا کرتا تھا، اس پہ خون بھی لگا ہوا تھا، وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا بھی تھا، اس پہ بھیڑیے کے دانت کے نشان بھی تھے، اب کیا چاہیے؟ لیکن حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں یوسف کی یاد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، تم لا کے مجھے دلائل دے دو، مجھے معلوم ہے کہ یوسف پلٹ کر آئے گا۔ اسی طرح کا انتظار زمانہ غیبت کبریٰ میں مومنوں پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ زمانہ لاکھ تمہیں مظالم کی چکی میں پیسے، زمانہ لاکھ تمہارے عقائد پر کام کرے، تمہیں انحراف کی طرف لے کر جائے، تمہیں مایوس کرنے کی کوشش کرے، تم یعقوب کے انتظار کو ذہن میں رکھ کر کہنا کہ نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے جو حتماً پورا ہو کر رہے گا۔ بر محمد آل محمد صلوات۔
یہ تو وعدہ الہی ہے، ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ یعقوب کی طرح تلاش میں نکلوں، خود کروں، خود نہیں کر سکتے، آنکھوں میں نور چلا گیا، اب کیا کروں؟ حضرت یعقوب پھر بھی نہیں بیٹھے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بچوں ناؤ، نکلو. یا بنی اذهبوا، اے میرے عزیز بچوں، اے میرے دل پاروں، نکلو، جاؤ. کہاں نکلو؟ اذهبوا، چلے جاؤ. کہاں جاؤ؟ فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کی تلاش کرو، یوسف کو ڈھونڈو. یعنی ایک متحرک زندگی دے رہے ہیں حضرت یعقوب اپنے بچوں کو کہ یوسف نے آنا ہے، یہ مجھ سے سن لو، میں تمہارا باپ ہوں، نبی خدا ہوں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ یوسف آئے گا. اب اگر تم ذرا سا بھی میرے احترام کے قائل ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، خداوند عالم سے میرا ایک ربط ہے، رابطہ ہے، تو اتنا تو اطمینان رکھو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. لہذا اب جب میں تم سے کہہ رہا ہوں تو پھر کیا کرو؟ فتحسسوا، جاؤ، نکل جاؤ، یوسف کو تلاش کرو. اس تلاش کے اندر مجھے مایوسانہ خبریں مت دو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ اگر تم سچے ہو، اپنی نیت کے اندر خالص ہو، تو کیا ہوگا؟ خدا تمہیں یوسف تک پہنچائے گا. یہ خدا کے نظام کا حصہ ہے، یہ خدا کے نظام کا حصہ ہے. دوسری جگہ بھی مجلس پڑھ کے آیا، وہاں موضوع کچھ اور تھا، اسی کی مثال ذہن میں آ رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر تم اپنی نیت میں سچے ہو، خدا راستہ کھولے گا. اس کو وہاں سے میں مستعار لیتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرنے کی اجازت چاہوں گا. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، ہمارے کاموں میں ایک بنیادی چیز کہ جس کو ہونا چاہیے، خداوند عالم ہم سے کہتا ہے صداقت کے ساتھ پیش آؤ، سچائی کے ساتھ پیش آؤ. خداوند عالم سچے لوگوں کو فوز عظیم تک پہنچنے کی خبر دے رہا ہے. توجہ ہے انشاءاللہ میرے ساتھ. ہم اور آپ ہر شب جمعہ امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنَّا مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ امام حسین کو مخاطب کر کے نہیں کہتے. کس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں؟ شہدائے کربلا. فَيَا لَيْتَنَا فَيَا لَيْتَنِي، کاش ہم ہوتے، کاش میں ہوتا. کہاں ہوتا؟ آپ کے ساتھ ہوتا. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اس فوز عظیم پر پہنچتا جس پہ آپ فائز ہوئے. اس فوز عظیم پر جہاں ہماری دوسری جگہ بحث چل رہی ہے، فوز عظیم کربلا اور قرآن کی روشنی میں، وہاں آج یہ آیت پڑھی ہے. اس کی ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نیت اگر صاف ہو، نیت اگر سچی ہو تو خدا راستے کھولے گا. یہ حضرت یعقوب سمجھا رہے ہیں، اس سے ایک چیز وہاں سے بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز جس کو کہا گیا خدا نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان تقوی پر عمل کرو. قولوا قولا سدیدا، راست گفتار بن جاؤ. قولوا قولا سدیدا، استوار، محکم، مستحکم گفتگو کرو، یعنی سچی گفتگو کرو، سچے بن جاؤ. اس صداقت کو علماء نے مراحل میں تقسیم کیا ہے کہ صداقت کے مرحلے ہیں، اسٹیپس ہیں، لیولز ہیں. ایک نہیں ہے صداقت، ہم فقط زبان کی صداقت سمجھتے نہیں. زبان کی صداقت ایک مرحلہ ہے، اور بھی صداقتیں، میں فقط 3-4 چیزیں جو ہیں اس کا نام لوں گا، ایک سے مجھے سروکار ہے. اس سے پہلے کہ ہم عمل میں آئیں، کسی چیز کو انجام دیں، اس سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، تکبیر سے آپ کے عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا. حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، یہ تکبیر آپ کا عمل ہے. اس تکبیر سے پہلے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نیت. اس تکبیر سے پہلے ہے نیت. ہر چیز کے اندر، ہر عبادت کے اندر، ہر کام کے اندر پہلی چیز نیت کو قرار دیا گیا ہے. توجہ سے سنیے گا. اسی طرح صداقت کے اندر بھی علماء نے کہا کہ پہلی صداقت جو چاہیے وہ نیت کے اندر چاہیے. پہلا جو مرحلہ ہے صداقت کا، سچائی کا، راست گفتاری کا، استواری کا، وہ نیت کے اندر ہے. عمل کچھ بھی ہو، تمہاری نیت کیا ہے؟ نیت اپنی صاف رکھو گے. ایسو ہمارے یہاں محاورے میں کہا جاتا ہے نیت صاف منزل آسان. نیت صحیح رکھو. صداقت کہاں چاہیے؟ نیت کے اندر چاہیے. میں اس سبیل کو لگا رہا ہوں، کیوں لگا رہا ہوں؟ امام حسین کی خاطر لگا رہا ہوں. میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ امام حسین کی خاطر، خدا کی خاطر انجام دے رہا ہوں. صداقت نیت اتنی اہم ہے کہ اس کو امام زمانہ اپنی جو دعا ہے، ایک مشہور دعا ہے امام زمانہ کی، طویل دعا ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں کو امام نے مانگا ہے. ہمیں یعنی آج ایک اور کام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام سے چونکہ ہمیں جڑنا ہے، یہ ہم نے طے کیا ہے 5-6 دنوں کے اندر، اور ہم پہلے طے شدہ تھا. پھر عرض کر رہا ہوں، تکرار ہے فقط، تذکر ہے فقط.
اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ امام سے جو منسوب دعائیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں. امام نے کیا بتایا؟ اب امام زمانہ کسی دعا کو مانگیں گے تو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، خدا سے طلب کر رہے ہیں. وہ دعا مفاتیح الجناح میں جا کے آپ دیکھیے گا، جوان مخصوصاً دیکھیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے میرے پروردگار مجھ کو اطاعت کی توفیق عطا فرما. یہ وبعد المعصیہ، مجھے گناہ سے دوری کی توفیق عطا فرما. گناہ سے دوری ایک اہم نقطہ ہے اسلام میں، احکام میں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اسلام کے احکام ایسے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی ایسے ہیں، یہ کام کرو یہ نہ کرو. کسی آفس انوائرمنٹ میں چلے جائیے آپ، جب آپ آفس میں جاتے ہیں کسی کو جاب پہ رکھا جاتا ہے، اس کے سامنے ایگریمنٹ رکھا جاتا ہے. اس ایگریمنٹ میں کچھ ڈوز ہوتی ہیں کچھ ڈونٹس ہوتی ہیں. یہ کریں گے آپ، یہ نہیں کریں گے. آفس کی ٹائمنگ کا خیال رکھیں گے. آفس کے انوائرمنٹ کو آپ کبھی فساد کر کے جھگڑا کر کے خراب نہیں کریں گے. آپ ڈس اوبے نہیں کریں گے. ڈونٹس ہیں، یہ ہر جگہ ہے، زندگی کے اندر بھی ہے، دین کے اندر بھی ہے. لہذا امام نے بیان کیا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، خدایا اطاعت کی توفیق اطاعت. وبعد المعصیہ، گناہ سے دوری کی توفیق چاہیے. توجہ رکھیے گا، گناہ سے دوری کا عمل انسان نے خود انجام دینا ہے، لیکن اس کے لیے خدا سے اضافی مدد چاہیے. حضرت یوسف اتنے بڑے گناہ سے بچ گئے کہ میں اگلے نقطے میں اس کو زیادہ کھول کے بیان کروں گا. اس کے بعد اپنی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے. سورہ یوسف کی جو آیات ہیں، جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یوسف اتنے بڑے مارکے سے بچ کر نکل گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا، میں اپنے نفس کی بزرگی بیان نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت جو ہوں وہ مارکوں سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، نہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو. کس چیز سے؟ برائی سے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس اتنا پاک پاکیزہ ہو چکا ہے کہ برائی کی طرف نہیں جائے گا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس کا کام برائی کی طرف دھکیلنا ہے. یہ ایک نبی کے زبان سے جملے ہیں عزیزان محترم، توجہ رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ شیطان کے بہلاوے میں آ کر خود پر کچھ مطمئن ہو جائیں. شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا انسان کو ایک اطمینان کی حالت میں لے جانا ہے. یہ اطمینان کی حالت کاذب بھی نہیں ہوگی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ شیطان دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے، ہمیں سعادت تک نہیں جانے دے گا. اس کے ہیلے بہانے میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا کہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو خود شیطان کے اوپر ایک اشرہ پڑھا جانا چاہیے کہ کیسے وہ کام کرتا ہے. ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اس کی پہچان کی. بہرحال ان النفس لامارۃ بالسوء، کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک عظیم گناہ سے بچ کے نکل گیا. میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس لیول پر ہوں کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ وہ نبی معصوم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. مگر ایک نبی نفس کی صلاحیت اور شیطان کی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس کا کام انسان کو دھکیلنا ہے برائی کی طرف، اور نفس کا کام اس برائی کے اندر گرنا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ خداوند عالم کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جائے گا. سوائے اس کے کہ انسان کو خدا تھام لے. پر عرض کر رہا ہوں خدا تھامنے سے مراد کیا ہے؟ انسان نے کوشش خود کرنی ہے. یہ اگلی جگہ اگلے اس میں آ رہے ہیں. اور بات کہاں سے نکلی؟ صدق نیت. کہاں سے بات چلی کہ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے دوران غیبت کبریٰ کے اندر. اس سے ہی بات نکلی. اس دعا کے اندر امام کا تیسرا ٹکڑا کیا ہے؟ تیسرا یہی ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ. اس صدق نیت کو سامنے رکھیے گا. مصائب میں اس کا لنک بناؤں گا انشاءاللہ اگر یاد رہا. درود پڑھی محمد وآل محمد پر. بس یہ نیت کی سچائی اتنی اہم ہے کہ زمانے کا امام دعا کر رہا ہے خداوند عالم سے، کہہ رہا ہے خدا مجھے صدق نیت عطا فرما، صادقانہ نیت عطا فرما. صادقانہ نیت بند دروازوں کو کھولتی ہے. اب آئیے دوبارہ حضرت یوسف کے واقعے کی طرف پلٹتا ہوں. صادقانہ نیت پہ بات کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کے سامنے پورا ماحول گناہ کا آمادہ تھا. اپنے اعتبار سے زلیخا نے ٹریپ کو
بہت مستحکم بچھایا تھا، اتنا مستحکم جال تھا کہ اس کو یقین تھا کہ یوسف بچ کے نہیں جا سکتا جب تک کہ میری بات پر عمل نہ کرے۔ اور اس کے بعد اس جگہ کے جو نگہبان تھے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، دروازوں کو بند کروا دیا، تمام چیزیں ہو گئیں۔ ایک دروازہ نہیں تھا، جو تفسیروں میں بیان ہوا متعدد دروازے تھے، ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور دروازہ فقط بند نہیں ہو رہا، اس پہ تالے پڑتے جا رہے ہیں۔ یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ صدق نیت سامنے آ سکے۔ دروازوں پہ تالے پڑتے جا رہے ہیں، آخری دروازہ بند ہوا، تالا پڑا۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، جو قرآن میں بیان کیا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، دعوت دی گناہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صدق نیت رکھی ہوئی تھی، جو بیان کیا امام زمانہ نے۔ کیا چاہیے پروردگار؟ صدق نیت، یعنی حضرت یوسف نے سرنڈر نہیں کیا، بار اللہ کیا کروں، اب تو پھنس گیا ہوں، کیا کروں، اختیار نہیں ہے، اب کیا کروں، بھاگنے کے لیے، نکلنے کے لیے تالے کی چابی میرے پاس نہیں ہے، کیا کروں، باہر سپاہی موجود نہیں ہے۔ نہیں کہا حضرت یوسف نے، حضرت یوسف نے اپنی نیت کو خالص رکھا، بار الہ میں اس فساد میں آلودہ نہیں ہونا چاہتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میری نیت سچی ہے، تو اپنے وعدے کا سچا ہے، میری نیت سچی ہے، تو وعدے کا سچا ہے، تو نے کہا ہے کہ اگر تم نیت سچی رکھو گے میں تمہاری بند گلیوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ بار الہ دروازہ بند ہے، نیت سچی ہے، کیسے بچانا ہے تو جانتا ہے۔ یہ کہہ کے حضرت یوسف بند دروازے کی طرف دوڑے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس دروازے میں تالا پڑا ہوا ہے، چابی نہیں ہے، مگر خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے سچی نیت کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوا جو تاریخ نے بیان کیا، جیسے جیسے یوسف دروازے کے پاس پہنچتے جاتے تھے وہ دروازہ اذن خدا سے کھلتا چلا جاتا تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر حسن نیت ہے، صدق نیت ہے، تو پھر کوئی دروازہ بھی آپ پر بند نہیں ہے۔ بر محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام کیسے کریں گے، کام کیسے ہوگا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ کام کیسے کریں گے، عزیزان محترم معاملہ نیت کا ہوتا ہے۔ خدا نیتوں کا خریدار ہے، خدا نیتوں کا خریدار ہے۔ خدا نیت کے مطابق انسان کی مدد بھی کرتا ہے، نیت کے مطابق انسان کی زندگی میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ ایسے ہزارہ واقعات ہیں۔ خود یہ جو ہم ترانہ جس کو ہم نے لیا تھا، عنوان سلام فرمان دے گا، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ نیت تھی، خالصانہ نیت تھی۔ چند نوجوانوں کی، ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، انہوں نے سوچا کیا کریں، انہوں نے سوچا ہمارے پر فرض ہے کہ اس دوران غیبت کبریٰ میں ایک ایسا کام کرتے ہیں بچوں کی زبان پر امام زمانہ کا نام آ جائے، بچوں کے لبوں پر امام کا نام آئے، بچے امام کی محبت میں سرشار ہو جائیں۔ اس نیت سے کام شروع کیا، انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی یہ کوشش پوری دنیا میں خدا پھیلا دے گا، کیونکہ خدا دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ یہ بس یہاں تک یہ بات پہنچ گئی، بس توجہ رکھیے گا۔ دوران غیبت کبریٰ میں پھر ذمہ داریاں ہیں۔ کیا ذمہ داری ہیں؟ اس کے اندر اپنے آپ کو خدا کی خاطر خالص کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ غیبت کبریٰ ایک حساس دور بھی ہے، اور اس کے اندر مشکلات بھی ہیں، لیکن اس کی اپنی خصوصیات بھی ہیں، اپنے فضائل بھی ہیں۔ اس کے اندر انسان، مجھے اور آپ کو کہا گیا آمادگی رکھو اور آمادگی کرواؤ، دونوں چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ بس عزیزوں، ہم جس امام کے منتظر ہیں اس کی پہچان ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ ہم کس امام کے منتظر ہیں؟ امام عصر کے منتظر ہیں۔ امام عصر کی پہچان تو ہم سب کو ہے، یہ میں نے کیا کہا کہ ان کی پہچان ضروری ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 11ویں امام، امام حسن عسکری کی اولاد ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی والدہ مکرمہ کا نام نرجس خاتون ہے، یا ان کو ملکہ خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا؟ روم سے تھا، ایسا ہی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے امام زمانہ سرداب کے مقام پر غیبت کبریٰ میں گئی، تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں کہا کہ معرفت امام رکھو، اور جو معرفت امام نہیں رکھے گا وہ جہالت کی موت مر جائے گا، جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ تو کون سی معرفت رکھو؟ کون سی معرفت؟ وہ معرفت جس کو امام حسین نے کہا تھا کہ امام کی معرفت یہ ہے کہ تم اس امام کی شناخت ایسے کرو کہ اس کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھو، واجب الاطاعت سمجھو، یعنی اس کا حکم تمہارے پر نافذ ہو، یہ امام کی معرفت ہے۔ خوب، دوران غیبت کبریٰ میں امام کو پہچاننا، امام کے آنے کی خصوصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، امام دوران غیبت کبریٰ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تب امتحان ہوگا۔ اب اس امتحان کو تھوڑا سا آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، معمولاً یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان فقط سختیوں کا ہوتا ہے، امتحان فقط میدان میں کھڑے ہونے کا، تلوار چلانے کا، اور آج کل کے بچے تلوار نہیں چلا سکتے، اسلحہ اٹھانے کا، گولیاں برسانے کا، یہ امتحان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ آج کے امتحان کی ایک شکل ہے، میدانی امتحان ایسا ہوتا ہے۔ امام زمانہ کے آنے سے پہلے کئی امتحانات ہیں جو لوگوں نے دینے ہیں، توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ ایک دو دن اسی چیز پہ نکلیں گے۔ آج ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور امام کے آنے سے پہلے امتحان ہے کس چیز کا؟ آمادگی کرنی ہے۔ اس آمادگی سے پہلے سوچئے کہ وہ جو امام آنے والا ہے اس امام کی خصوصیات کیا ہیں، اور وہ کن خصوصیات کی بنیاد پر معاشرے کو چلائے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام عصر میں اور دیگر ائمہ علیہم السلام میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کاش کہ یہ بات میں اپنی کوتاہی کی طرف جا کے بات کروں گا کہ میں سمجھا سکوں اچھی طرح، یعنی میرے پاس وہ الفاظ ہوں گے جس سے بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، چونکہ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سا غیر مانوس مفہوم ہے، توجہ رکھیے گا، غیر مانوس مفہوم ہے۔ آغا پناہیان نے اس کو اپنی گفتگو میں بیان کیا، غیر مانوس گفتگو ہے، یعنی بعض گفتگو ہم سنتے ہیں، ذہن عادی ہوتا ہے، فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیر مانوس ہیں۔ امام زمانہ کے آنے کے بعد دنیا نے تبدیل ہونا ہے، دنیا ایسی ڈگر پہ نہیں چلے گی، اسی روش پہ نہیں چلے گی، لہذا جب چیزیں تبدیل ہوں گی، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر بیان ہوگا کہ بعض ایسے حالات آئیں گے کہ مومنین امام کے بارے میں شک میں پڑیں گے، یہ فرزند رسول ہے یا نہیں ہے۔ کیوں ہوگا یہ؟ اور کیجئے اس میں کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ امام لوگوں کے ذہن میں بنے ہوئے امامت کے کانسیپٹ کے مطابق کام نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امامت کا طریقہ کار کچھ تبدیل ہوگا۔ وہ غور کیجئے کہ مطالب کا میں نے عرض کیا غیر مانوس مفہوم ہے، مگر غیر مدلل نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، روایات کے اندر ہے یہ روایت آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی، امام آئیں گے لوگ تعجب کریں گے، بھئی یہ کیا ہے، یہ کیسے امام ہے؟ کیا واقعی آل رسول ہیں؟ واقعی فرزند زہرا ہی ہے؟ یہ کیوں سوال پیش آئے گا؟ اس کو سوچئے، کیوں سوال پیش آئے گا؟ کچھ تو تبدیلی ہوگی۔ امامت کا اس کا مطلب ہے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ کیا آغا پناہیان نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں امامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام معصوم مظلوم، امام معصوم مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک یہی تصور ہے، ہر امام معصوم ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ مظلوم۔ 12ویں امام کے لیے ہمیں اپنے اس نظریے کو بدلنا ہے۔ 12واں امام امام معصوم ہے، مظلوم نہیں۔ مشکل میں پڑ گئے سب، نئی چیز ہے، کیا کروں؟ نئی چیز سے مراد یہ کہ مانوس نہیں ہے یہ لفظ۔ امام معصوم ہے لیکن امام مظلوم نہیں ہے، امام منصور ہے، امام منصور ہے۔ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں آپ مومنین، پروردگار مجھے اس امام منصور کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی توفیق دینا کہ جس کی نصرت تو نے وعدہ کیا ہوگا۔ کیا مطلب امام منصور کا؟ کہ جیسے پچھلے ائمہ علیہ السلام معصوم تھے، ان کی حکومت ہونی چاہیے تھی مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ نہیں ہونے والا۔ امام زمانہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، امام زمانہ چاہے انسان اقرار کر کے آئے چاہے انکار کر کے آئے، امام کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ قرآن کی آیات ہے، امام کا تصور کچھ ڈیفرنٹ ہے، امام منصور ہیں، اس معنی میں امام مظلوم نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس کی میں مثال 8ویں محرم کو دینا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ میں نے آج بحث کھول دی اور یہ بھی کھل گئی اتفاق سے، ارادہ نہیں تھا آج اس کو کھولنے کا، آ گئی تو اب مجبور ہوں کہ اس کو پورا کروں۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم امام علی علیہ السلام کو ایک امام معصوم مقتدر مانتے ہیں، مقتدر یعنی اقتدار والا، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود امام علی علیہ السلام مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، مقتدر ہیں، اقتدار ہے یا نہیں ہے؟ اقتدار ہے، سہولت ہے، امام علی کی ہیبت ہے، ہیمنہ ہے، امام علی کے سامنے ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ جنگوں کے اندر امام علی کی ایک ہیبت ہے، جنگ کے اندر امام علی علیہ السلام کی سواری نظر آ جائے تو سامنے والوں کے پاؤں کپ کپانے لگتے تھے۔ لشکر کے اندر امام علی کی گونج اٹھتی تھی کہ علی میدان میں اتر گئے تو گھبرا جاتے تھے لوگ، ایسا ہی ہے۔
سہولت ہے، اقتدار ہے، مقتدر ہے، اس کے باوجود امام علی مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ اول مظلوم کا جو عنوان ہمارے یہاں ہے وہ کس کا ہے؟ امام علی علیہ السلام کا، اول مظلوم۔ تو وہ جو کیا آپ نے مظلومیت کا تھوڑا بیان بھی کر دوں۔ امام کی مظلومیت کیا ہے؟ بہت ساری مظلومیتیں امام علی کی، تو لیکن ان میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیت المال کو تقسیم کیا عادلانہ نظام پر۔ امام علی علیہ السلام سے ایک بڑا طبقہ جو جدا ہوا عزیزان محترم، کس بنیاد پر ہوا؟ امام علی کی عدالت کی بنیاد پر۔ طلحہ و زبیر جیسے افراد کہ جن کا اسلام کی تاریخ میں ایک نام ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے عالم اسلام کی، امام علی علیہ السلام سے ان دونوں کو ایک انس ہے، امام علی علیہ السلام ان سے ایک محبت رکھتے ہیں، لیکن طلحہ و زبیر جیسے افراد بھی امام علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ امام علی کی عدالت کی بنیاد پر۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے پورے اقتدار کے ساتھ مقتدرانہ طریقے سے اس بیت المال کی تقسیم کو جاری رکھا۔ کوئی بھی سامنے آیا امام علی نے اس کی بات کو نہیں اہمیت دی، نہیں، یہ کام میں پوری جو ہے اس کے ساتھ کروں گا، اقتدار کے ساتھ کروں گا، جیسے کہ تقسیم ہونا چاہیے ویسے کروں گا، ہے نا انشاءاللہ صاحب؟ ایسا ہی نا تاریخ میں سنا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ یہی امام جو اتنا مقتدر ہے، مظلوم واقع ہوتا ہے۔ مظلوم سے مراد پیچھے ہٹنا پڑتا ہے امام کو۔ ایک جگہ کہاں پر؟ امام علی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک مشہور نماز ہے مستحب نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ امام علی نے کہا کہ امام علی کی خلافت کا زمانہ ہے، امام علی نے کہا کہ اس نماز کو سمیٹو، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، ایسی نماز رسول اللہ سے نہیں ملی۔ لوگوں نے واہ ویلا شروع کر دیا، واہ سنتا واہ خلافہ، ایک سنت ایک خلیفہ کی بنائی ہوئی نماز چل رہی تھی، لوگوں نے آہو بکا شروع کر دی، فریاد شروع کر دی۔ امام علی جیسے امام پیچھے ہٹ گیا، پڑھ لو، کرنا ہے کر لو۔ اور یہ مظلومیت ہے، یعنی بیت المال کی تقسیم میں نہیں مانا، لیکن یہاں پر امام پیچھے ہٹے۔ جنگ صفین کی مثال مشہور ترین بارز ترین مثال ہے۔ جنگ صفین کے اندر چند لمحوں کے فاصلے پر معاویہ کا سر امام کے سامنے آتا، لیکن امام علی علیہ السلام مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مظلوم واقع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مظلوم واقع ہوئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حتیٰ اس کے بعد جو حکمیت کا موقع آیا، امام کسی کو نمائندہ بنانا چاہتے ہیں، مالک اشتر کو بنانا چاہتے ہیں، عوام کسی اور کو نمائندہ بنا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے یہاں پر بھی امام علی پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ وہ مظلوم ہے، مقتدر ہے، مظلوم ہے۔ امام زمانہ کا معاملہ یہ نہیں عزیزان ہوگا، امام زمانہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ امام زمانہ کے ذمے جو کام ہیں انہوں نے ان کاموں کو انجام دینا ہے، امام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ یہ بات آج تھوڑی سی کھل گئی، بس ہمیں ایسے امام کی اب آمادگی کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ذہن میں پھر امام کا تصور تھوڑا تبدیل ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں پھر اس امام کی آمادگی بھی ہونی چاہیے۔ ذہن تبدیل ہونے سے مراد آمادگی بھی ہونی چاہیے کہ وہ امام آنے کے بعد کیا کرے گا، اس کا طریقہ حکومت کیا ہوگا، اس کی عدالت کا انداز کیا ہوگا، وہ کس طرح سے کام کرے گا۔ اس کو انشاءاللہ ایک دو دن میں اور کھولیں گے آپ کے سامنے۔ آج کی چیز کہ امام کی حکومت میں جو ایک اہم کام ہوگا، امام کی حکومت میں جو ایک اہم صفت ہوگی امام کے اصحاب کی، وہ کیا ہوگی؟ میں نے کہا کہ امتحان ہوگا، امتحان ہو رہا ہے ابھی میں، اور اب امتحان دے رہے ہیں۔ اب امتحان کو فقط مار دھاڑ قتل غارت گری سے سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ حتیٰ ہم اس سے بڑھ کے آگے چلے جائیں گے تو مال کو امتحان کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے کہ مال کی تقسیم ہوگی پھر امتحان، یہ بھی ہے، لیکن فقط یہ نہیں ہے۔ آئیے تیزی کے ساتھ، جو اہم چیز ہے جس سے امتحان ہوگا مومنوں کا، جس کے قابل مجھے اور آپ کو بننا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مومنوں کا ایک دوسرے پر مہربان ہونا ہے، ایک دوسرے پہ مہربان ہونا ہے۔ مومنوں کا، دوبارہ سن لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مواسات سے پیش آنا، یہ دوران غیبت کبریٰ اور ظہور امام کا امتحان ہے، ظہور امام کا امتحان ہے۔ مواسات کیا ہے؟ مہربانی کیا ہے؟ فقط میدان جنگ نہیں ہے، مہربانی کے مقام میں، ایک دوسرے سے ہمدردی کے مقام کے اندر امتحان ہوگا۔ امام زمانہ کے دور کے اندر کیا ہوگا؟ روایات کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مولا اتنے چاہنے والے قیام کیجئے۔ ایک روایت تو آپ سب نے سنی بھی ہے کہ امام نے کہا کہ چاہنے والے ہیں، اچھا
اور پھر امام نے جو آیا تھا خراسان سے آیا تھا اس کو تندور میں بیٹھنے کا کہا، اس نے انکار کیا، ہارون مکی ہے وہ بیٹھ گیا، امام نے بتایا ایسے چاہیے، اس نے کہا ایسے نہیں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے کہا کہ اگر یہ بھیڑ بکریاں جو وہاں پہ گلہ تھا جس کی تعداد مختلف ہے، اگر اس تعداد میں ہوتے لوگ قیام کر لیتے، یہ بھی سنا ہوا ہے۔ تیسری چیز بھی انشاءاللہ سنی ہوگی، مجھ سے دوبارہ سن لیجیے اس چیز کو۔ امام نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ چلنے والے بہت ہیں، تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ قیام کریں، ہم قیام کر لیں گے، صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کہا مولا جی پوچھیے۔ کہا یہ بتاؤ کہ جہاں کی تم خبر دے رہے ہو کہ وہاں مومنین ہیں، تیار ہیں، آمادہ ہیں انقلاب کے لیے، قیام کے لیے، کیا وہاں مومنین اس فکری سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک مومن کو اگر اپنی حاجت پوری کرنی ہو تو وہ اپنے برادر مومن کی جیب سے کچھ اپنی ضرورت کے مطابق نکال سکے؟ اتنے شعور پا چکے ہیں، یعنی ایک مومن اپنی ضرورت کے لیے برادر مومن کی جیب سے پیسے نکال لے اور اس برادر مومن کو چبھے نہیں یہ بات۔ اس نے کہا نہیں مولا اس قابل تو نہیں بنے۔ امام نے کہا اس کا مطلب ہے تم ابھی تک قیام کے قابل نہیں بنے ہو، توجہ رکھیے گا، تم ابھی تک قیام کے قابل نہیں بنے ہو۔ یہ صفت ہمارے قائم کے اصحاب کی ہوگی، یہ صفت ہمارے قائم کے اصحاب کی ہے کہ وہ عقل و فکر کے اعتبار سے، آپس میں برادری کے اعتبار سے اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے کہ ایک برادر مومن آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کی ضروریات کو دوسرے برادر مومن کے مال سے پوری کر لے گا، سامنے والے کو نہ فقط اعتراض نہیں ہوگا، وہ اس پہ خوش ہوگا، یعنی مساوات کا ماحول ہوگا۔ توجہ رکھیے، اب یہ آپ نے سن لیا، اب آپ کو لگا کہ بڑی عجیب سی بات ہے، پہنچنا ہے عزیزوں یہاں تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مال کی جو محبت دل میں ہے اسے ابھی نکالنے کی پریکٹس شروع کیجئے، ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت امام کے زمانے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے۔ ابھی سے شیئرنگ کی عادت ڈالیے، ابھی سے کیجئے یہ کام، پہنچنا یہی یہ راستہ ہے، یہی طریقہ بتایا گیا ہے، یہی زمانے امام کے افراد کی خصوصیات میں سے بیان کیا گیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یعنی مساوات کا ہی حال ہوگا۔ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم دل ہوں گے، جو کل والی بات تھی میری کہ ہم دلی امام نے بیان کی کہ اگر ہمارے شیعہ ہم دل ہوتے تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر کا گناہ ہماری گردن پر آ رہا ہے۔ جب تک ہم متفرق رہیں گے امام غائب رہے گا، امام نے خود بیان کیا۔ وہ اس صفت کو تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ جو مطالب ہیں ظہور کے حوالے سے کہ جن کی آمادگی کرنی ہے، آمادگی فقط میدان جنگ میں لڑنے کی نہیں کرنی، آمادگی فقط اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے لڑنا اور یہ ساری چیزیں نہیں کرنی، ان مطالب کی تیاری ہے عزیزوں، اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچانا ہے، یعنی اس حد تک مساوات ہوگی، اس حد تک پیار محبت ہوگا، یعنی مہربان ہوں گے مومنین ایک دوسرے کے اوپر، اتنے مہربان ہوں گے۔ آج جس چیز کو بیان کر رہا ہوں، امام کے ظہور تک پہنچنے والے لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ انتہائی نرم دل اور مہربان ہوں گے۔ اسی پہ آپ گفتگو تمام کروں گا، درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ اب آئیے، جب ہم روایات سنتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنے ماحول میں لے جایا کیجئے۔ ایک دردناک جو ہے یعنی تکلیف دہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم واقعی ابھی بہت دور ہیں اس چیز سے۔ ایک صاحب نے خمس نکالا، تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے کے برابر ہوگا۔ خمس نکال کر انہوں نے کیا چیز کو دے دیجیے۔ اچھا، جب یہاں پہ آقا ہوتے تھے، آقا بہاؤالدین صاحب رہبر کے نمائندے، لے کر ان تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ 15 لاکھ کا خمس ہو گیا۔ 15 لاکھ خمس ہے تو اصل رقم کتنی ہے جس پر خمس نکلا ہے؟ بچوں کی ریاضی کا امتحان ہو جائے۔ خمس 20% ہوتا ہے مال کا، 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 5واں حصہ۔ خمس بچوں واجب ہے، امام زمانہ کا حق ہے۔ روزانہ ایک ایک چیز سیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، امام کی خاطر یہ کر لیں۔ آج ایک چیز اور دے رہا ہوں بچوں کو، آپ کی بچت پر خمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ بالغ ہو جائیں گے، آپ جو کمائیں گے اس کمائی کے اوپر جو سال کی بچت ہے اس پہ خمس ہوگا۔ ممکن ہے ابھی اس میں ٹائم لگے، آپ ایک کام کر لیجئے، امام سے محبت بڑھانی ہے نا، امام کی خاطر کچھ کرنے کا شوق پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ کل جب آپ کے اوپر فرائض عائد ہوں تو آپ کو برا نہ لگے، آپ آسانی سے کر لیں۔ ابھی سے اپنے لیے ایک گلک بنا لیں، ایک باکس بنا لیں، اس کے اندر روزانہ اس نیت سے پیسے ڈالیں کہ میں 1 سال بعد اس پیسے پہ خمس نکال دوں گا۔
واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، صرف پریکٹس کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ روزانہ اس میں ایک 5-5 روپے ڈالتے رہیں، 2-2 روپے ڈالتے رہیں، اور ایک ڈیٹ اس کی رکھیں، کل جب وقت آئے گا 1 سال ہو جائے گا میں اس میں خمس نکالوں گا، ہوگا کیا؟ آپ کو امام کی خاطر خمس نکالنے کی پہلے سے عادت ہو جائے گی۔ جب آپ کل اس قابل بنیں گے کہ آپ کے پیسے پہ خمس واجب ہوگا، آپ کو چبھے گا نہیں ہے، بہت لوگوں کو چبھتا ہے۔ بہرحال 20% جو ہے وہ امام کا حق ہے، قرآن کی آیت کے، سورہ انفال کی آیت کے مطابق 5واں حصہ ہے 20%۔ 15 لاکھ خمس نکلا تو کتنی آمدنی تھی؟ بڑے جواب دے دیں، 75 لاکھ۔ 75 لاکھ میں سے 15 نکل گیا، کتنا بچا ان کے پاس؟ 60 لاکھ۔ ٹھیک ہے، دردناک چیز کیا تھی؟ یعنی تکلیف ہوئی مجھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے شاید، لیکن بہرحال مجھے تکلیف ہوئی۔ انہوں نے یہ پیسے دیے، دے کے کہا کہ صاحب یہ میرا خمس ہے، اب اس میں آدھا سہم امام ہے، آدھا سہم سادات ہے۔ ٹھیک ہے، 7.5 لاکھ سہم سادات، 7.5 لاکھ سہم امام۔ دیتے وقت انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی، آقا میں اس پیسے میں سے اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ خمس کے پیسے میں سے، چونکہ سید تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میرا بھائی ضرورت مند ہے، میں اس پیسے میں سے دے سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے کا ضرورت مند ہے؟ کہ تقریباً 1 لاکھ کی ضرورت ہے اس کو۔ میں نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، میں نے کہا اگر آپ کا سگا بھائی، آپ کے باپ کا بیٹا، آپ کی ماں کا بیٹا، آپ کا سگا بھائی اگر شریعت کے اعتبار سے فقیر ہے تو ضرور دے دیجیے، کیونکہ یہ سادات کا حق کس سید کو جاتا ہے؟ جو شریعت کے اسلام میں فقیر ہو۔ میں نے کہا اگر فقیر ہے تو دے دیجیے۔ ایک دم چونک پڑے، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تو، آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے شریعت کا مسئلہ بتایا، شریعت مزاج کے مطابق تو نہیں چلے گی۔ شریعت نے شرط لگائی ہے کہ جس سید کو آپ یہ خمس کا پیسہ دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک فقیر کا لفظ آیا۔ فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں ہے، جو اپنے اخراجات کو پورا نہ کر سکے، جائز اخراجات کو۔ پھر میں نے پلٹ کر کہا لیکن آپ خود سوچئے گا کہ آپ کو یہ سوال صحیح تھا، آپ کو خدا نے اتنا دیا ہے، آپ نے جو خمس نکالا الحمدللہ ایک اچھا کام کیا، 15 لاکھ نکال دیے، 60 لاکھ بچے میں 1 لاکھ کا محتاج ہے آپ کا بھائی، آپ اس کو چاہتے ہیں اس حصے میں سے دیں جس کے لیے شریعت ایک شرط لگاتی ہے کہ اس کے لیے فقیر ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کا بھائی فقیر ہو آپ کے سامنے، تب آپ اس کو عطا کریں گے۔ کہاں گئی مساوات؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ توجہ رکھیے گا ان چیزوں کی طرف۔ یعنی اتنا دل چھوٹا، اتنا خدا بند عالم پر بد اعتمادی کہ اگر میں اپنے حصے میں سے اپنے بھائی کو 1 لاکھ دے دوں گا تو میرے پاس کمی پڑ جائے گی۔ بد اعتمادی ہے خدا بند عالم کے اوپر۔ بھول گیا اس بات پر کہ خدا بند عالم نے اتنا دیا تھا، خدا نے دیا تھا۔ اس بھائی کا حق وآت ذی القربی حقہ میں ہے۔ اپنے ہمسائے کو دیکھو، اپنے بھائی کو دیکھو، وہاں سے دینا تھا۔ یہ حالت ہے معمولاً۔ عزیزان محترم، امام زمانہ کے ظہور تک جو پہنچے گا، کون پہنچے گا؟ کہ جس کے دل کے اندر یہ جذبات ہوں گے، جو اس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربان ہوگا، سب کے ساتھ۔ یہ مہربانی ضروری ہے، بس امام کے ظہور تک پہنچنے کے لیے دل کا نرم ہونا، مہربانی، دوسرے کا خیال، دوسرے کے ساتھ ہمدردی بہت ضروری ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے میرے ساتھ۔ قرآن کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم جو بوجھ اٹھاتے ہو گناہ کا، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ گناہ کا بوجھ تم اٹھا رہے ہو، تکلیف میں کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ کس وجہ سے؟ ہمدردی ہے، جذبہ ہے، محسوس کر رہے ہیں دوسرے کے درد کو، اس لیے خدا ان کرے عزیز علیہ ما عنتم، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر گراں ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، ہمدرد ہے تمہارا، وہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ پناہیان ایڈ کرتے ہیں چیز کو کہ جو رسول اللہ کا ماننے والا ہے، رسول اللہ کو اپنا اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، اس آیت کے مطابق رسول اللہ کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو مشکل سمجھے، اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے اس مصیبت زدہ کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ رسول اللہ کا ماننے والا یہی ہے۔ خوب توجہ سے سنیے گا اس بات کو عزیزان محترم۔ اس چیز کا تقاضا کیا ہے؟ مشکل فقط مالی نہیں ہوتی عزیزوں، میں اس سے سب تھوڑا سا اختتام کی طرف بھی آ رہا ہوں، حساس باتوں کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ مشکل فقط مالی نہیں ہوتی، مالی مشکل سے زیادہ فکری مشکل ہوتی ہے، مالی مشکل سے زیادہ انسان کی زندگی کی ہدایت کی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس مال فراوان ہو،
مگر ہدایت نہ ہو اور اس مال فراوان کے ہونے کے باوجود وہ زندگی تو اچھی گزار دے لیکن مرنے کے بعد جہنم کی طرف چلا جائے تو بڑی مصیبت میں پڑ گیا۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس مال کم ہے مگر ہدایت پر ہے اور اپنی ہدایت کے ساتھ اس نے آخرت کو سنبھال لیا تو ایک اچھی زندگی گزار کے چلا گیا۔ امام کے ماننے والوں کے اوپر فرض کیا ہے؟ یہ ہمدردی، مہربانی کی شدت امام نے بیان کیا۔ اس قابل بنو کہ تمہاری جیب سے کوئی پیسہ نکالے تمہیں محسوس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے کسی کو ایکسس دے دیں، اس کی بھی شرائطیں ہیں، ہم آہستہ آہستہ وہاں تک جائیں گے۔ جو انسان، اس کو بھی سن لیجیے گا، کہ جو دوسرے کی جیب سے پیسے نکالے گا وہ بھی بلا ضرورت نہیں نکالے گا، کیونکہ زمانے کے امام کا زمانہ شعور کا زمانہ ہوگا، وہاں انسان عقل کی پرورش کر چکا ہوگا۔ اسی لیے روایت نے بیان کیا کہ ایک مومن فقیر کو ڈھونڈے گا، کوئی فقیر ملے گا نہیں، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت مند مل جائے جس کی امداد کی جا سکے تو جس کو یہ فقیر ملے گا، ضرورت مند ملے گا، یہ دوسروں کو کہے گا الحمدللہ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جس کی میں کفالت کر سکتا ہوں۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ تھوڑی سی سنگین ہو گئی بات ہے۔ اللہ تھوڑی سی گفتگو سنگین ہو گئی، لیکن یہ وہ مطالب ہیں جو پیش آنے ہیں، یعنی انسان اپنی تیاری آئندہ کو رکھ کر کرتا ہے۔ آئندہ جو ہمارے سامنے درپیش ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام کے آنے سے پہلے اور امام کے آنے کے بعد دونوں جگہوں پر بڑی تعداد ہے جو سقوط کرے گی۔ سقوط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک جگہ پر ہوں گے وہاں سے گر جائیں گے۔ یہ بڑی تعداد ہے عزیزان محترم، مومنوں کے اندر ہے۔ اس کی وجوہات کو خود سوچ لیجئے گا، کیوں ہوگا یہ سقوط؟ اس لیے کہ اس زمانے کے حساب سے آمادگی نہیں ہوگی، اس زمانے کے حساب سے تیاری نہیں ہوگی، تصور کچھ اور ہوگا امام کا، امام کچھ اور کریں گے، گھبرا جائیں گے، سقوط کر جائیں گے۔ آمادگی رکھنی ہے اس چیز کے لیے، لہذا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمدردی چاہیے دوسروں سے۔ یہ ہمدردی ہدایت کے معاملے میں زیادہ ہے، ہدایت کے معاملے میں زیادہ ہے۔ اب دوبارہ اپنی بحث کی طرف آ رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ کہ ہمارے پاس جو دروازہ ہے امام عصر کا، جو واحد راستہ ہے نجات کا، یہ راستہ دکھائیں دوسروں کو۔ اب یہاں پر ہمارے بعض کہنے والے افراد کہتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی ذمہ داری نہیں لی، ہم اپنی مجلسوں میں وہ پڑھیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، جس کو خدا نے جیسا پیدا کیا ہے۔ میں ان کے جواب میں کہوں گا بے شک یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر جس ممبر پر بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اصلاح کریں۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اس ممبر پر وہ بیٹھے کہ جو لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک لا سکے، نہ کہ جو دور کرے۔ لوگوں کے پاس نہیں ہے حقیقت، یہ حقیقت پہنچانی ہے لوگوں تک۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم کیا اپنے بچوں کو اپنی باتیں نہ بتائیں؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب وہ ممبر سے بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے تھے جس میں دوسروں کی دل آزاری ہوتی تھی، ان سے جب کہا گیا کہ یہ آپ نہ کریں، یہ کام کسی بھی زمانے میں صحیح نہیں تھا، آج کے زمانے میں تو فقہا اس کو علنا منع کر رہے ہیں۔ آج کا زمانہ تو اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ تو تشیع کے بلوغ کا زمانہ ہے۔ دنیا تشیع کی حقیقت کے ذریعے سے اسلام کو پہچان رہی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ابھی جو ترانہ بنا ہے، اس ترانے کو عزیزان محترم میں بار بار اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو عراق کے علاقے کرکوک کے اندر کے جہاں شیعہ نہیں ہیں، سارے وہاں پہ اہل سنت ہیں، ان اہل سنت نے کھڑے ہو کر، بڑے لوگوں نے، بچوں نے نہیں، ابتدا اس ترانے کی بچوں سے، بڑے لوگوں نے، فوجیوں نے کھڑے ہو کے یہ ترانہ پڑھا ہے، سلام یا مہدی کا نعرہ لگایا ہے۔ سلام یا مہدی کس نے؟ تمام کے تمام اہل سنت ہیں۔ کیا ہوا؟ دل نزدیک آئے، دل آئے اس طرف۔ سلام یا مہدی کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی فوج کے لشکر ہیں، ہم آپ کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اب زمانہ یہ ہے اس طرف، اس زمانے کو ظاہر ہے دشمن بیٹھے گا نہیں، دشمن من الجنت والناس کوشش کرے گا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ ایک صاحب سے کہا کہ آپ جو اتنا کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، آپ نہ کریں۔ ممبر کے اوپر سے یہ بات زیب نہیں دیتی، پہلے بھی نہیں دیتی تھی، اب تو بالکل نہیں دیتی، آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کیا کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو سب نہ سکھائیں؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، لیکن تحقیر کے راستے سے مت سکھائیں، تحقیق کے راستے سے سکھائیں۔
تحقیق کے راستے سے سکھائیے، بچے کو محقق بنائیے، بچے کو لے کے جائیے تحقیق کے راستے پہ، بچے کے سامنے کتابوں کا تذکرہ کیجیے، منابع دیجیے، بچے کو پڑھائیے۔ دوسروں کی تحقیر کے ذریعے سے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں آپ دوسروں کی تحقیر کے ذریعے سے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ اپنے بچے کو دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں اور دوسرے کو اپنے بچے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ تحقیر کا راستہ تو نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے تاریخ میں کوئی اٹھا کے دکھا دے کہ ابھی کسی کی تحقیر کی ہو، حق کو بیان کیا ہے، تحقیر نہیں کی۔ جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام نے جناب عائشہ کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا ہے۔ جنگ جمل ہے، جنگ ہے، میدان ہے، معلوم ہے کہ جب سامنے جو بھی آیا ہے وہ اس سے لڑنا ہے، اس سے مقابلہ ہے، یہ ہوا ہے، تاریخ اسلام ہے۔ لیکن کوئی ایک شخص کوئی ایک جھوٹا حوالہ دکھا دے کہ امام علی علیہ السلام نے ان کی تحقیر کی ہو۔ کس کو بلایا؟ اپنے سپاہیوں کو روک دیا، سواری ان کی گر گئی، خودج گر گئی، روک لیا، ان کے بھائی کو بلایا، محمد ابن ابی بکر کو بلایا، تمہاری بہن آؤ، انہیں عزت کے ساتھ واپس بھیجو۔ یہ امام علی کا راستہ ہے۔ امام علی نے یہ کیا ہے، میرے لیے کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے، بس توجہ کیجیے گا۔ آج کے دور کے اندر ایک زمانے کے امام کا جو منتظر ہے اس کے پاس کون سا راستہ ہے؟ مہربانی کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے۔ دوسرے کے ساتھ مہربانی محبت سے پیش آئیے، اس کی مشکل کو سمجھیے، اس کے سامنے راستے کو رکھیے، اس کے سامنے راستہ رکھ کر اس کو زمانے کے امام کی طرف لے کر آئیے۔ عزیزان محترم، ہم اماموں کے معاملے میں کنجوس واقع ہو رہے ہیں کہ بس ہمارے ہیں، نہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ انسان کی عظمت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ جو انسان کی فکری عظمت ہے یہ بیدار کیسے ہوگی؟ جب اس ممبر سے صحیح پیغام جائے گا۔ بس تو آپ کی زحمت تمام کرو۔ زمانے ظہور تک پہنچنے کے لیے ایک چیز جس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے وہ انتہائی انسانوں کے ساتھ محبت کا راستہ ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ وہ مشرکوں سے محبت کر رہے ہیں، مشرکوں کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے کے اندر، مشرکوں کے لیے راتوں کو دعا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں ہمیں پرواہ نہیں کسی کی، نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، پرواہ ہے، پرواہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا امام زمانہ کے ظہور تک پہنچنے کے لیے اس فضا کو ایجاد کرنا ہے، اس فضا کو بنانا ہے۔ بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اپنے زمانے کے امام کے لیے اس ہمدردی کو زیادہ ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کی نسبت تو ہے ہی، دوسروں کی نسبت تو ہے، زمانے کے امام کی نسبت، زمانے کے ولی کی نسبت اس ہمدردی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اسی زمانے کے امام کے ساتھ محبت، ہمدردی، مہربانی کے جذبے کے تحت کربلا کے شہداء کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا کی مائیں ہر ماں اپنے بچے کو بچانے کی تدبیر کرتی ہے، کربلا کی ہر ماں اپنے بچے کو قربان کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے رات کو بیٹھ کے۔ کیونکہ ہمدردی، مہربانی کس کے ساتھ؟ اگر عام انسان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے تو امام وقت کے ساتھ تو زیادہ دل کو نرم ہونا ہے، زیادہ مہربانی کا جذبہ رکھنا ہے امام وقت کے لیے۔ عزیزوں، زمانے کے امام کے ساتھ زیادہ انسان کو آگے بڑھنا ہے۔ بس وہ وقت ہے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے رکھے ہوئے، ہر ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے، ہر ماں کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب کل کا مرحلہ آئے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا، زمانے کے امام کے سامنے ہماری لاج رکھنا، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، انہی کربلا کے بچوں میں وہ بچے موجود ہیں کہ جو چھوٹے ہیں۔ آج میں اس کے ان اشعار کی طرف چلا جاؤں تھوڑا سا جو اس میں پڑھے گئے۔ ایک خوبصورت جملہ ہے، مصائب میں لانا چاہ رہا ہوں تو اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ نبین کم سنم، مت دیکھیں اے میرے مولا کہ میرا سن کم ہے۔ زمانے کے امام کو مخاطب کر کے ان بچوں نے پڑھا ہے، نبین کم سنم تو فقط صدام بزن۔ آپ ایک دفعہ آواز تو دیں، ببین چکار برات بھی کنا، پھر آپ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے یہ جو اس طرح نے کربلا کے بچوں نے کر کے دکھایا۔ نبین کا میں سن، مت دیکھیں میرا سن چھوٹا ہے، تو فقط صدا بزن۔ کتنے دل سے ان بچوں نے پڑھا ہے اس کو، خدا گواہ ہے۔ تو فقط، یعنی جملوں میں آپ دیکھیں واقعی چاشنی، محبت دیکھیں۔ تو فقط صدا بزن، بابا ایک دفعہ بلا کے تو دیکھیں آپ،
موقع تو دیں ایک دفعہ. ہمیں چھوٹا سمجھ کر آپ یہ نہ کہیے کہ نہیں تم میرے کام نہیں آؤ گے. نہیں، فقط ایک دفعہ آواز دیں. تو فقط سلام بزن، آپ ایک دفعہ آواز دیں. بیبی شکار بر آدمی کو نا، پھر میں آپ دیکھیے گا میں آپ کے لیے کیا کروں گا. میں کہوں گا ان بچوں نے اس کو اتنے اخلاص کے ساتھ پڑھا، ان بچوں کا رول ماڈل کہاں ہے؟ ان بچوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کیسے ان بچوں میں جرأت آئی کہ امام سے یہ بات کر سکیں؟ تو دل یہ کہتا ہے کہ کربلا کے بچوں سے سیکھا ہے. کربلا کے بچوں سے سیکھا ہے. کربلا کے بچوں نے ہی کہا تھا کہ دیکھو ہم سن میں چھوٹے ہیں مگر جذبے میں بہت بڑے ہیں. ہم کوفے کے رہنے والے ان بڑے بڑے تلواریں اٹھانے والوں سے بہت بہتر ہیں. یہ جو تلواریں اٹھا کر کہتے تھے کہ حسین کب آئیں گے، حسین کب آئیں گے، اور جب حسین آئے تو وہ اپنی تلواریں لے کر چلے گئے. ہم بغیر تلواروں کے آئے ہیں مگر ہم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینے والے ہیں. نہ بن کا میں سن مت دیکھیے مولا میرا سن چھوٹا ہے تو فقط سلام میں جناب آواز تو دیں. بے بن چکا پر آدمی کو نا. اب یہ جملہ ہے اس کا عزیز، اس کو میں منطبق کرنا چاہتا ہوں، آج اس کی تطبیق دینا چاہتا ہوں. اس کو آپ سن لیجیے. ہر ماں اپنے بچے کو بٹھائے ہوئے سمجھا رہی ہے. ہر ماں نے وعدہ لیا، ہر بچے نے وعدہ کیا. صبح عاشور آئی، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی بات آئی، اب آہستہ آہستہ بچے جا رہے ہیں. ہر ماں اپنے بچے کی شہادت پر سرفراز ہوتی جا رہی ہے. عہد امامت پورا ہوتا جا رہا ہے. خدا نے جو وعدہ دیا پورا ہوتا جا رہا ہے. عزیزوں، اسی میں ایک خیمے میں چلیے جہاں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے جھولے کو جھلا رہی ہو. اس کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو بھیج کر سرفراز ہو گئی. ہر ماں نے اپنا عہد پورا کر دیا. ہر ماں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. ہر بچے نے اپنے وعدے کو پورا کیا. یہ جھولا جھلا رہی ہوں گی اپنے بچے کو اور یہ سوچتی ہوں گی کاش میرے اصغر کو چلنا آتا، کاش میرا اصغر بھی چلنے کے قابل ہوتا، کاش میرا بچہ بھی اس عہد امامت پر پورا اتر پاتا. عزیزان محترم، لیکن معلوم نہیں ہے اس ماں کو ابھی نہیں معلوم کہ یہ بچہ باب الحوائج ہے. اس کو خدا باب الحوائج بنائے گا. باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ. 3 باب الحوائج ہیں ہمارے پاس. امام موسیٰ کاظم ہیں، علمدار کربلا ہیں، علی اصغر ہے. علی اصغر کے مقام کو سمجھیے گا. حضرت عباس کی طرح باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم کی طرح باب الحوائج. اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس معصوم باب الحوائج نے سب سے پہلی حاجت کس کی پوری کی؟ اپنی ماں کی حاجت کو پورا کیا. کیسا باب الحوائج ہے یہ؟ عزیزوں، بس وہ وقت ہے. جھولا جھلا رہی ہیں، سوچ رہی ہوں گی یقیناً. اتنے میں سب ایک ایک کر کے چلے گئے. امام کی میدان سے آواز گونجی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. آیا رسول اللہ کے حرم کا کوئی دفاع کرنے والا باقی بچا ہے؟ حل من مغیث، آیا کوئی ہے جو فریاد کو پہنچے؟ عزیزوں، بس یہ جملے سننے تھے کہ خیموں سے کوہرام بپا ہو گیا. امام خیموں کی طرف پلٹ کر آئے. امام نے یہ سوچا کہ شاید یہ بیویاں اسی لیے رو رہی ہیں کہ میں نے یہ آواز بلند کی، سمجھ گئی بیویاں وہ اسماعیل کا آخری وقت آ گیا. تو بیویوں کو کہا بھی دلاسا رکھو، ابھی میں موجود ہوں. بیویوں نے جواب دیا مولا رونا اس سبب سے نہیں تھا، آپ کی آواز سننے کے بعد بچے نے خود کو گہوارے سے گرایا ہے. اس کے بعد بچے کو سکون نہیں ہے، آغوش پر آغوشیں بدلی جا رہی ہیں. بچے کو کسی طرح تحمل نہیں ہے، بچہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتا. عزیزوں، بس امام علی نے کہا رباب لاؤ بچے کو مجھے دو، یہ پیاسا ہے، میں اس کو پانی پلانے لے جاؤں. بس میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ادھر امام نے آواز دی تھی نا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہ بچہ انتظار میں تو تھا کہ نبی کا میں سنم تو فقط صدام بزن. مت دیکھیں میں چھوٹا ہوں، ایک دفعہ بلا کر تو دیکھیے آپ. امام حسین نے بلایا ہے، بچہ جانے پہ تیار ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پیغام دے رہے مولا چھوٹے سن کی وجہ سے مت پریشان ہوئیے گا، میں بھی سپاہی ہوں، میں بھی میدان
میدان میں جاؤں گا، میں بھی آپ کا دفاع کروں گا۔ بس عزیزوں یہ بچہ کس طرح سے گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر لیا، اپنے ہاتھوں پر لے کر بچے کو لے کر چلے ہیں۔ وہ مرحلہ آیا، ہر ماں کے بچے نے اپنے فرماندے کو سلام پیش کیا۔ کسی نے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے کیا تھا، کسی نے گھوڑے سے گرتے ہوئے کیا تھا، کسی نے آواز دے کر کہا تھا اے ہمارے فرماندے، اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس اب یہ اس چھوٹے سے بچے کی سلامی کا وقت آیا ہے، یہ بھی میدان میں آیا ہے اپنے آقا و اپنے سردار کی خدمت میں قربانی پیش کرنے۔ عزیز و امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس سے گلا خشک ہے، ہاتھوں پر لے کر آئے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، وہ حسین کے جو ان ظالموں سے کچھ مانگنے والا نہ تھا، مگر اللہ رے مظلومیت علی اصغر، میرے مولا نے ہاتھوں پر بلند کیا، یا قومی ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الصغر الطفل الصغیر۔ اے لوگوں اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کھاتے نہ کھاؤ، اس بچے پہ تو رحم کھا لو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حسین پر کیسا وقت آ گیا کہ ناپاک لوگوں سے حسین کو سوال کرنا پڑ گیا، پانی کے چند گھونٹ مانگنے پڑ گئے، مگر حسین کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بس عزیز و مرحلہ بھی آیا، کسی نے میرے مولا کی جواب نہ دیا۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا۔ اگر چاہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں خود پانی پیوں گا، آؤ آگے بڑھ کر آؤ، اس بچے کو اپنی ہاتھوں میں اٹھا لو، خود اس کو چند گھونٹ پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ عزیزوں آپ کی زبانی بیان کروں، اے مولا علی اصغر کو زمین سے اٹھا لیجئے۔ ارے یہ زمین اس وقت بہت گرم ہوگی، علی اصغر کے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ مرحلہ بھی آیا عزیزوں، میرے مولا نے زمین سے دوبارہ علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا۔ آخری کلام ہے، اے میرے بیٹے حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے خشک لبوں پر پھرانا شروع کی۔ ارے اب جو چھوٹے سے بچے کی خشک زبان دیکھی، فوج اشقیاء میں تلاطم بپا ہو گیا۔ ارے بعض اشقیاء منہ چھپا چھپا کر رونے لگے۔ اس منظر کو عمر سعد نے دیکھا، حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کا کلام منقطع کر دے۔ حرملا نے تیر کو ڈھونڈا، ارے اپنے کمان میں جوڑنا چاہتا ہے، پھر اس کے سامنے کچھ بیان کریں۔ حرملا ارے تو اگر اپنے کمان میں تیر جوڑنا چاہتا ہے تو اپنے سامنے بچے کا گلا دیکھ لینا، ارے اس کے مطابق تیر کا انتخاب کر۔ مگر تیرے سے شعبہ علی اصغر کے لیے منتخب ہوا، ادھر تیر چلا، امام حسین کا اصغر ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ارے باپ کے ہاتھوں میں بچہ ذبح ہو گیا۔ عزیزوں مرحلہ بھی آیا، بچے نے باپ کے سامنے تلظہ کرنا شروع کر دیا۔ علی اصغر کے مصائب ہے، تفصیل سے پڑھوں گا تھوڑا سا، کہ وہ جگہ حسین تڑپ کر رہ گئے۔ تلظہ کیا بچے نے، کیا مطلب ہے عزیزوں؟ تلظہ اس کیفیت کا نام ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ ارے مچھلی جو پانی میں رہتی ہے، جب پانی سے باہر آتی ہے، اس کا دم آہستہ آہستہ گھٹنے لگتا ہے۔ پہلے مرحلے پر مچھلی کیا کرتی ہے؟ اپنے جسم کی طاقت کو بروئے کار لاتی ہے، اپنے آپ کو ہوا میں اچھالتی ہے، پھر زمین پر ٹکراتی ہے، پھر ہوا میں اچھلتی ہے، پھر زمین پر گرتی ہے۔ علی اصغر پہلے بابا کے ہاتھوں میں ایسے مچل گئے۔ اگلی کیفیت کیا ہوتی ہے مچھلی کی؟ جب جسم کی طاقت ختم ہوتی ہے، اب اپنے سر کو اٹھاتی ہے، زمین پر رکھتی ہے، پھر سر کو اٹھاتی ہے، پھر زمین پر رکھتی ہے۔ ارے غربت حسین کو منظر سمجھ کر امام حسین کی مظلومیت میں روئیے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ بھی اصغر پر گزر گیا۔ مرس مچھلی کا آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اب نہ جسم بلند ہو سکتا
سکتا ہے نہ سر اٹھایا جا سکتا ہے، تو مچھلی اپنے ہونٹوں کو کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی ہے، پھر اپنے ہونٹوں کو بند کرتی ہے، اسی اثنا میں مچھلی کا دم نکل جاتا ہے، حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا ایسے دم نکل گیا، اللہ نے غربت حسین اجرکم علی اللہ، بس میرے مولا نے علی اصغر کے خون سے ہاتھوں کو بھرا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آواز غیبی آئی حسین قیامت تک پانی نہ برسے گا، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین کی صدا آئی قیامت تک اناج نہ اگے گا، میرے مولا نے بیان کیا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، میرے مولا نے اپنے چہرے پہ اصغر کا خون مل لیا، وَسَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ 2 دقیقے اور ختم دعا، عزیزوں میرا مولا علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے چل رہا ہے، مگر مقتل گواہ ہے، اس جانے میں میرے مولا کی کیفیت کچھ اور ہے، ارے جس نے جوانوں کے لاشوں کو اٹھایا ہو، کربلا کے خیموں میں رکھا ہو، اس لاشے کو اٹھا کر حسین کا چلنا بڑا مشکل ہو گیا، صبح عاشور عمل انجام دیتے ہیں، 7 مرتبہ آگے انا للہ، 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے انا للہ، مومنوں یہ کیا عمل ہے؟ ارے یہ حسین کی مظلومیت کا عمل تھا، خیمے کے نزدیک پہنچتے کلمہ استرجا ہے، یعنی اے رباب اپنے دل کو تھام لے، ارے جس بچے کو پانی پلانے بھیجا تھا اب وہ بچہ نہ ہے،